پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃً، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت مبارکہ، اس کا کچھ تعارف پس منظر وہ بیان کیا جاتا ہے۔ آج جس سورہ مبارکہ کا تعارف ہم بیان کریں گے وہ ہے سورۃ الحجرات۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے میں سورہ حجرات ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس سورت کا نمبر 106 ہے، یعنی ایک ہے نزول کی ترتیب اور ایک ہے ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف شریف، تو اس اعتبار سے سورہ مبارکہ کا نمبر 49واں ہے، یعنی 49۔ ترتیب نزول یہ وہ ہے کہ وقتاً فوقتاً موقع مناسبت کے اعتبار سے اللہ پاک صورتیں اور آیات کو نازل فرماتا رہا، اور ترتیب مصحف یعنی وہ ترتیب جو لوح محفوظ پر قرآن مجید کی ہے، اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم فرماتے رہے کہ اس صورت کو فلاں کے ساتھ ملاؤ، اس کو فلاں کے ساتھ، اس کو فلاں کے ساتھ، تو یوں یہ ترتیب مصحف کہلائی، ترتیب تلاوت کہلائی۔ ناظرین کرام، سورہ حجرات کے 2 رکوع ہیں اور اس کی 18 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کے مضامین سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا، سبحان اللہ، حجرات یہ حجرے کی جمع ہے۔ حجرے کہتے ہیں کمرے کو۔ یہاں حجرات سے مراد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص وہ حجرے، خاص وہ کمرے ہیں۔ ایک نارمل کمرہ ہوتا ہے، کمرہ ہے، مگر جس کمرے کو کوئی نسبت دینی شرف والی مل جائے، آج بھی لوگ اسے حجرہ کہتے ہیں۔ مساجد کے پاس جو کمرے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں امام صاحب اپنے حجرے میں، فلاں بزرگ اپنے حجرے میں، پیر صاحب حجرے میں، تو ان کو حجروں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی اصل اور اس کی نسبت انہی حجرات سے ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کمروں کو باقاعدہ قرآن مجید میں حجرات سے تعبیر کیا گیا، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے حجروں میں ہوں تو پھر باہر سے کوئی انہیں آواز نہیں دے گا، انہیں پکارے گا نہیں، جو کہ اس کے مضامین میں باقاعدہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون کی اگر بات کریں تو اس میں مرکزی مضمون سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب تعظیم کے حوالے سے اللہ پاک نے احکامات بیان فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محفل مجلس میں بیٹھنے کے ادب، وہاں بات کرنے کے آداب، حجرے میں کمرے میں ہوں تو پھر پکارنے کے آداب، یہ سارے اللہ پاک نے اس میں بیان فرمائے۔ پھر آگے بڑھیں تو کئی ایسے معاملات جو کہ معاشرتی طور پر، خاندانی طور پر، رشتہ داروں کے اعتبار سے جو ایک دوسرے پر کئی ایسے حقوق لازم آ جاتے ہیں، اور وہ برے اعمال کے جن کی وجہ سے آپس میں دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے، اللہ پاک نے ان سے ممانت فرمائیے۔ ایک دوسرے کے مذاق اڑانا، مذاق مسخری ایسی کرنا، دل آزاریاں کرنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، اور پھر آگے کئی اور بھی مضامین جن کو اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے گروہ اگر آپس میں لڑ بیٹھیں تو اب ان کی صلح کیسے؟ تو وہ بھی
اللہ پاک نے اسی سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ تو ہم بڑھتے ہیں کچھ آیات مبارکہ اور ان کے مضامین کی طرف۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس مبارک آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب بیسک جو ادب اور تعظیم کی بات وہ سکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، گویا کہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی بھی قول یا فعل میں ان پر آگے بڑھنا، اس کی ممانعت فرما دی گئی۔ یہاں تک کہ بیسک عبادات کے معاملات، کیونکہ اس کے جب شان نزول بیان ہوئے تو ان میں ایک تو یہ بیان کیا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی روزے رکھنے رمضان کے شروع کر دیے، یعنی رمضان کا ایک دن پہلے ہی روزہ رکھ دیتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور رمضان روزہ نہیں رکھا۔ اور ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے قربانی کو کر لینا۔ عید الاضحیٰ کا موقع تھا، کچھ نے قربانی پہلے کر لی۔ اچھا، یہ جو پہلے قربانی کی گئی، اللہ پاک نے ان کے بھی بارے میں یہ فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب جب انہیں کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قربانی دوبارہ کرو، وہ کہنے لگے حضور میرے پاس تو اب کوئی اور ایسا جانور نہیں، ایک تھا قابل قربانی میں نے کر دیا، اب جانور ہے لیکن اس کی عمر تھوڑی ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار دیکھیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسی کو کر لو، تمہاری طرف سے کافی ہے، وہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یعنی بکرا بکری اگر اس کی قربانی کرنی تو اس کی عمر 1 سال ہونی ضروری ہے۔ دمبے بھیڑ کے اندر اگر 6 مہینے کا دمبا یا بھیڑ وہ اگر 1 سال کے بکروں میں یا 1 سال کے جانوروں میں کھڑا کیا جائے تو وہ 1 سال کی ہی مثل لگے، تو ایسا 6 مہینے کا دمبا بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں، مگر بکرا یا بکری تو 1 سال عمر ہونا ضروری ہے، بھلے قد میں کتنے بھی بڑے ہو جائیں۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکری یا بکرے کو جو ذبح کرنے کی اجازت دی کہ وہ 6 مہینے کا ہے، تو اسے فرمایا کہ کر لو، تمہاری طرف سے اجازت ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات سے جو خصوصی انہیں اجازت دی، کسی اور کے لیے اس کو الاؤ اور نہیں فرمایا، کسی اور کے لیے یہ اجازت نہیں رکھی۔ تو یہاں پر پہلی آیت مبارکہ میں اس چیز سے منع کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ہے، اللہ سے آگے کون کیسے بڑھ سکتا ہے؟ بے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مکان سے پاک، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، اللہ جسمانیات سے پاک، اللہ حوادثات سے پاک۔ عبادت مخلوق نے کرنی ہے، رب تعالیٰ ان سے بھی پاک۔ اللہ تو معبود ہے، رب کی تو عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی تو عبادت کی جاتی ہے، تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، سب چیزوں سے۔ یہ یہاں فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے آگے نہ بڑھو۔ حضور سے آگے بڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، ایسا ہے گویا کہ اللہ سے آگے بڑھ رہے۔ جیسے نبی کی محبت اللہ کی محبت، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت، تو یہاں نبی سے آگے بڑھنا گویا کہ اللہ سے آگے بڑھنا۔ یہ اس اعتبار سے اس کی تاکید وہ فرمائی گئی ہے، ورنہ اللہ کی ذات سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، وہاں کسی طرح کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ساری کائنات اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں، وہ قادر مطلق ہے۔ ہمیں جو کچھ حرکت سکنت، جو کچھ طاقت ہے، سانس بھی اگر چل رہی ہے تو یہ بھی رب کی دی ہوئی طاقت ہے، تو اللہ سے آگے کیسے کوئی بڑھ سکتا ہے؟ اللہ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن یہاں یہ شان حبیبی بیان کرنا مقصود تھی کہ پیارے حبیب علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو، اگر ان سے آگے بڑھ رہے ہو تو گویا کہ تم اللہ سے آگے بڑھ رہے ہو۔ تو ان تمام چیزوں کی ممانت فرما دی گئی۔ ہاں، بعض چیزیں ہوتی، چلنے میں بھی آداب کا خیال رکھنا ہوتا ہے، آگے نہیں بڑھنا، لیکن اگر کوئی خادم کی حیثیت سے آگے بڑھتا ہے تو یہ اب ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس کا آگے بڑھنا کوئی یہ نہیں کہ مقابلے میں کوئی آگے بڑھ گیا، بلکہ یہ ایک خادم کی حیثیت سے حضور اسلام سے آگے بڑھ رہا۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آداب سکھائے ہیں، آئیے وہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ یا یہ ادب یہ سکھا دیا کہ ایک تو پہلا ادب کہ تمہاری آوازیں اتنی بلند نہ ہوں کہ ان کی آواز پر تمہاری آواز ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اپنی آوازیں ان کی آواز سے پست رکھو، بلند نہ کرو۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرما دی گئی کہ پکارنے میں بھی جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے نہ انہیں بلاؤ، بلکہ القابات کے ساتھ، عظمت اور تعظیم کے ساتھ، یعنی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ اور صحابہ کے انداز بھی نرالے تھے، فدا کا بی ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت مبارکہ کے مختلف شان نزول بیان کیے گئے۔ ایک یہ بیان ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کچھ آپس میں گفتگو ہوئی اور ایک جگہ کسی قوم کا حاکم بنانے کے حوالے سے تو ان کی آواز بلند ہوئی، اور اس سے پہلے چونکہ ایسا حکم بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے یہ ادب سکھایا اور یہ حکم بھی بیان فرما دیا۔ اور اگلی آیت میں پھر انہوں نے جو انداز تھے وہ اللہ نے ان کی شان کو بھی بیان فرمایا۔ ایک شان نزول یہ تھا کہ کچھ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے شور و غل والی بات کی، اور ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سماعت جن کی کمزور تھی، سننے کی قوت کمزور تھی، تو ظاہر ہے جو سنتا کمزور ہے، مطلب جس کی سماعت کمزور ہے، اس کو پھر بہت اونچی آواز سے بات کرنی پڑتی۔ اچھا، وہ جب خود بھی بات کرے گا تو وہ اونچی آواز سے کرے گا، کہ جیسے مجھے لوگ چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں تو ایسے اس کو بھی لگتا ہے کہ میں بھی کوئی آواز سے بات کروں، زور لگا کر بات کروں، تو وہ بھی زور لگا کے بات کرتا ہے۔ تو یہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کلام کرتے تھے تو ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ تو یہ مختلف شان نزول بہرحال اس کے بیان کیے گئے، اللہ پاک نے اس سے ممانعت فرما دی۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوگی، ہے ایمان والو اپنی آوازیں پست کرو، اپنی آوازیں بلند نہ کرو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بات کرتے جیسے نبی پاک علیہ السلام سے سرگوشی کر رہے، بڑی آہستہ آواز میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے بات کرتے کہ کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہتے کہ کیا کہا ہے، یعنی یہ ادب کے خیال کے پیش نظر اتنی آہستہ آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرتے تھے۔ اور تیسرے وہی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب پوچھا تو وہ جو گھر میں ان کے کوئی پتہ کرنے گیا تو اس نے آ کے بتایا، حضور وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اور آپ کے ادب کی وجہ سے نہیں آ رہے، گویا کہ یہ اپنے آپ کو کہتے میں تو جہنمی ہو گیا کیونکہ میں نے تو کتنی بار بلند آواز سے بات کی۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ انہیں بلاؤ، وہ جہنمیوں میں سے نہیں بلکہ جنتیوں میں سے، وہ جنتیوں میں سے۔ اور کچھ تفاسیر میں اور بھی وہ روایات بیان کی گئی کہ جن کے اندر خاص بشارت دی کہ عزت کی زندگی تم گزارو گے، شہادت کی موت ملے گی، جنت تمہارا مقام ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد بھی صحابہ کرام کے پھر یہ انداز ہوئے کہ کوئی مسجد نبوی میں بھی ہوتا تو وہ اتنی اونچی آواز سے بات نہیں کرتا کہ اس کی آواز بلند ہو جائے، بلکہ حضور اسلام کے ظاہری وصال کے بعد بھی اس ادب کا خیال رکھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ منصور بادشاہ کو یہ ادب سکھایا، جب اس کی آواز کچھ بلند ہوئی حضور اسلام کے مبارک قبر، مبارک روزے کے پاس، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں یہ ڈانٹا اور کہا کہ اے خلیفہ، کیا تیری آواز بلند ہو رہی؟ کیا تو رب کے قرآن میں یہ نہیں پڑھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ پاک نے ایک قوم کو یہ ادب سکھایا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت بھی پڑھی کہ جس میں جنہوں نے ادب کیا اللہ نے انہیں کیا عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی
لہم مغفرۃ و اجر عظیم، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے منتخب فرما لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ بھی حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر وہ صحابہ جو بڑی آداب احترام اور اس انداز سے بات کرتے جیسا کہ سرگوشی کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کے دلوں کو منتخب فرما لیا، پرکھ لیا، سبحان اللہ، اور ان کو یہ عظیم اجر بھی عطا فرما، بخشش و مغفرت کی بشارتیں بھی عطا فرما دی۔ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تعظیم کرنے والے اللہ انہیں مغفرت بھی عطا فرماتا ہے اور بڑے عظیم اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اچھا، پھر مزید آگے آداب بیان ہوئے کہ یہاں مجلس میں بیٹھیں، آواز بلند نہ ہو، خطاب کریں تو عام لوگوں والا انداز لہجہ نہ ہو، الفاظ ویسے نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز پست کرنے والوں کو اجر ثواب بیان کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہیں تو کچھ لوگ جیسے باہر سے آ کے آواز دے دیتے تھے، پکار لیتے تھے کہ آپ ہمیں دین کی بات بتائیں، تو اللہ پاک نے اس سے بھی منع فرمایا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور الرحیم۔ ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور وہ اگر صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر ادب یہ سکھا دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں میں سے کسی حجرے میں ہو، کمرے میں ہو، باہر سے آواز نہ دو۔ بنو تمیم کے کچھ لوگ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے کہ جب حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تو لوگوں نے باہر سے آواز دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، یعنی یوں آپ کی آرام میں خلل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، ان کے لیے خاص طور پر باہر آئے، تو اللہ پاک نے اس پر آیت نازل کر دی کہ یہ آپ کو آواز دیتے ہیں، ان کو چاہیے، یعنی ایسے کوئی بھی لوگ آئیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، صبر کر کے بیٹھ جائیں یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لائیں، یعنی آپ اپنی مرضی سے باہر آئیں تو جو پوچھنا ہے آپ سے پوچھیں، جو علم کی بات سیکھنی ہے آپ سے سیکھیں، لیکن یوں آپ کو آواز دینا یہ بے عقلی والا کام ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہ مردوان نے ایسے لوگوں کو جو باہر سے بھی آتے تھے ان کو یہ تعلیم فرمائی، تربیت دیتے، بلکہ وہاں کوئی نہ کوئی موجود ہوتا اور انہیں بٹھا دیتے اور ان سے کہتے، یہاں تک کہ ہم اگر تراویح کے شروع کا وہ پورا واقعہ اگر دیکھنا چاہیں کہ تراویح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن، دوسرے دن، چند دن یعنی شروع میں آپ نے پڑھائی، پھر گھر تشریف لے گئے عشاء کی نماز کے بعد، تو صحابہ باہر سے آپ کو آواز نہ دے سکے، لیکن کھانسی کی آواز نکالنا، کچھ آپس میں گفتگو ہوئی تو اس کی آواز حضور علیہ السلام تک پہنچی، لیکن آواز آپ کو نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صبح جب تشریف لائے تو پھر فرمایا کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ نماز بھی تم پر فرض نہ ہو جائے، یعنی اپنی سنت کو باقی رکھا، تم پر فرض نہ ہو جائے، یہ بھی امت کے ساتھ شفقت تھی، رحمت تھی، تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب صحابہ کرام علیہ مردوان کو یہ حکم دے دیا کہ آپ اپنے اپنے طور پہ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ عمر میں جتنے بھی رمضان شریف آئے تو الگ سے تراویح ہو، خود اپنی انفرادی سب پڑھتے رہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں پڑھتے رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے صحابہ کی مشاورت سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حافظ قرآن تھے ان کی امامت میں لوگوں کو جمع کیا اور خود وتر کی نماز پڑھاتے، اور اسے ایک اچھا طریقہ، اچھی بدعت فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس دن بھی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا نہیں، آواز نہیں حجروں کے باہر سے دی، تو یہ بڑے اس کے آداب ہو گئے، یہ آداب سکھا دی اللہ پاک نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں بھی ہیں، کمرے میں ہیں، باہر سے آواز نہ دو۔ اور یہ یاد رکھیں آج بھی علماء نے یہ آداب نبی پاک علیہ السلام کے سچے غلاموں اور ان علماء کے حق میں بھی یہ بیان کیے کہ اگر وہ اپنے حجرے میں ہیں تو ان کو بھی باہر سے آواز نہ دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں،
اور آپ یعنی یہ قرابت داری ہے، لیکن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی تعلیم لیتے تھے، لیکن جب ان کے گھر جاتے تھے، ان کے دروازے پر جاتے تھے، دستک نہیں دیتے تھے، اب بیٹھ جاتے تھے، یہاں تک کہ جو خود اپنی مرضی سے آتے تھے تو وہ آپ سے کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی نسبت ہے آپ کو، آپ نے دروازے پر دستک نہیں دی، تو آپ یہ کہتے کہ نہیں، یعنی ادب یہی تھا کہ میں یہاں کر، یہ آپ میرے استاد ہیں، قرآن میں نے آپ سے پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تعلیم لے رہا ہوں، تو ادب یہی ہے کہ اسی طرح آپ کی بارگاہ میں رہوں، یعنی آپ کو دروازے پر دستک دے کر آپ کو نہ بلاؤں، جب آپ اپنی مرضی سے باہر آئیں تو میں آپ سے کچھ یہ سیکھ لوں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ عالم ایسے کہ جیسے امت میں نبی ہوتا ہے، یعنی وہ نبی کا وارث ہوتا ہے، اور نبی کے آداب کے لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا، تو میں اس لیے ان آداب کا خیال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قرآن نے باقاعدہ بیان فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑی حضور اسلام کی شان ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں وقت کا کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی بڑا سے بڑا منصب والا آدمی ہو، اس کے پاس بیٹھنے گفتگو کرنے کے آداب کون سکھاتا ہے؟ اس کے مشیر، اسی کے وزیر، صحافی لوگ، نارمل لوگ وہ سکھاتے۔ لیکن بلا تشبیہ میں یہاں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب، یہ تو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، فرشتوں نے یہ آداب سکھا دیے۔ کیسے حضرت جبریل امین آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کئی مرتبہ یہ نہیں، آپ انسانی صورت میں بھی آتے تھے اور مختلف صورتوں میں آتے رہے، عام آدمی بن کر بھی آتے۔ اور حدیث جبریل بڑی مشہور ہے جس میں آپ علیہ السلام آئے ہیں اور آپ چلتے گئے یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو ملا لیا، اپنی رانوں پہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو رکھ لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون تھے؟ جبریل امین تھے۔ حضور اسلام سے سوال کیے، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں سے بیٹھے، سوالات جوابات ہوئے۔ جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کوئی جانتا ہے کون تھے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ لیکن یہ کہتے اللہ و رسول عالم، یہ صحابہ نے کہا کہ اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے، یعنی ہمیں اگرچہ علم نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ضرور جانتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آتے۔ تو جبریل امین نے یہ ادب سکھا دیا۔ تو اس طرح کے کئی آداب صحابہ کرام کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کا خیال رکھتے تھے۔ نماز میں بھی ان آداب کا خیال رکھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی امامت سے پیچھے آ جاتے، عین نماز میں پیچھے آ جاتے۔ یہ ادب ہی تو تھا، یہ کیا تھا؟ یہ ادب تھا، عین نماز میں پیچھے آ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گویا کہ جان کی قربانی دے رہے تھے کہ آپ کو ڈنک مسلسل لگ رہا تھا غارِ ثور میں، لیکن آپ اپنی ایڑی کو اٹھا نہیں دیتے کہ کہیں حضور علیہ السلام کی نیند میں خلل نہ آئے، نیند میں خلل، یعنی یہ آیات اترنے سے پہلے بھی اتنا ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رانوں پر حضور سر رکھ کر آرام فرما رہے، تو وہ آپ کو اطلاع نہیں دیتے، بتاتے نہیں، ران کھینچتے نہیں، حالانکہ سورج ڈوب رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، لیکن آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے، آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ تو ایسے واقعات تو صحابہ کے کتنے واقعات ایسے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا سچا با ادب بنائے، ایسے الفاظ کہ جن میں کوئی کسی طرح کے بے ادبی والا پہلو نہ ہو، ایسے ذو معنی الفاظ کے جس کے دو معنی نکلتے ہوں اور ایک میں بے ادبی والا پہلو ہو، وہ بھی بولنے کی ممانعت فرما دی، بھلے آپ کی نیت اچھے معنی والے کے اعتبار سے ہے، یہاں یہ بھی ممانعت فرما دی۔ تو ان تمام تر چیزوں کا ہمیں بھی خیال رکھنا ہے۔ آج بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوں، تو میرے بھائیو ان آداب کا خیال رکھنا ہے، آج بھی خیال رکھنا ہے۔ وہ اپنے مزار پرانوار میں بھی حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، دور و نزدیک سے سنتے گئے، لیکن وہ خوش قسمت جو وہاں حاضر ہو وہ اور ان آداب کا خیال کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سورہ حجرات کا درس جاری تھا تو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہی سورہ حجرات کے مزید کچھ مضامین کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو
پرچم اسلام ہو جائے.